میری آواز آ رہی ہے؟ چلیے جی. Without further ado, let us start. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری حدیث نمبر تھی پیچھے والی نہیں تھی، لاسٹ والی کہ ہم نے وہ کر لی تھی 3600 جو تھی، یہ والی تھی وہ ہم نے کر لی تھی. پیچھے والی جو حدیث تھی ذرا دیکھیے گا، ذرا سا پیچھے جائیے جی. یہ والی، ہاں جی یہ والی، اچھا یہ والی، بس یہ والی یاد ہے مجھے. اچھا جی، یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں کیونکہ یہ حقیقت یہ ہے کہ وہ والی احادیث ہیں جن کی وجہ سے ہم نے اپنا سارا جو ہے نا وہ ڈائریکٹ جو ہم جس ترتیب سے چل رہے تھے اس کو چھوڑ کے ہم نے کہا تھا کہ آج کل کے حالات کے مطابق ہم جو ہے نا پہلے یہ علامات الساعہ اور دور الفتن کے بارے میں پڑھیں گے. آپ سب کو پتا ہوگا کہ آج جو ہے وہ اسرائیل نے وہ معاہدہ ختم کر دیا اور دوبارہ سے جنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. اس وقت شدید جنگ جاری ہے اور یہ ہے کہ پڑھتے ہیں احادیث اور دیکھتے ہیں کہ کرنے کا کام کیا ہے. عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستخرج نار قبل يوم القيامة بحضر موت تحشر الناس قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال عليكم بالشام. اچھا جی، بڑی توجہ سے حدیث پڑھیے گا، یقین کیجئے ایسی حدیث سامنے آئی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری نظروں کے سامنے شاید کوئی مووی چل رہی ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آگ نکلے گی قیامت سے پہلے حضرہ موت سے، اور وہ لوگوں کو اکٹھا کرے گی. لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ پھر ہمیں کیا حکم دیں گے، یعنی اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا تمہیں چاہیے کہ تم شام کو پکڑ لو. چلیے اب میں آپ کو بتاؤں، آپ کو پتا ہے حضرہ موت کون سا شہر ہے؟ یہ شہر ہے یمن کا. یہ شہر ہے سعودی عرب کے بارڈر کے ساتھ یہ لگتا ہے. یہاں پہ سادون ہے، اپنا حضرموت ہے، ایک اور دو بھی شہر ہیں. اس دن ہی کسی میں ٹیکسی کے پر جا رہی تھی تو اس کا ڈرائیور جو تھا نا وہ یمنی تھا، تو میں اس سے پوچھنے لگ گئی نا کے بارے میں، میں نے پوچھا تم یہاں پہ آئے ہوئے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ اور تو مجھے بتانے لگ گیا، کہنے لگا کہ میں نے پھر پوچھا اسے حوثی باغیوں کے بارے میں کہ وہ جو سعودی عرب کی جو جنگ لگی ہوئی تھی حوثی باغیوں کے ساتھ، تو ان کا زیادہ تر اثر رسوخ کہاں ہے؟ تو مجھے بتانے لگا کہ در حقیقت وہ تو پورے ملک میں ہے نا. اس کی وجہ ہے کہ جو انقلاب کے جو دائی ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے عوام میں سے نکلتے ہیں، اور بالکل افغانستان کی طرح اپنے کاروبار، اپنے تندور، اپنی دکانیں، اپنی شاپس، ان میں سے نکلتے ہیں، مجاہدین والا حملہ کرتے ہیں اور واپس آ کے پھر دوبارہ اپنے کام پر بیٹھ جاتے ہیں. یعنی عوام جہاد کر رہی ہوتی ہے، گوریلا وار. اور آپ کو پتا ہے کہ گوریلا فوج کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. تو اس وقت آپ یہ دیکھیے عالم یہ ہے کہ اس وقت جو اسرائیل اور پیلسٹائن قضیہ ہے نا، ساری کی ساری حکومتیں جو ہیں وہ منہ بند کر کے اپنے آپ کو دبا کے بیٹھی ہوئی ہیں، بشمول پاکستان. بلکہ پاکستان کا کردار اللہ معاف کرے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے. اور کیا ہے کہ اس وقت جو ہے صرف ایک ملک نے جو ہے وہ اعلانیہ ساتھ دیا ہے اور وہ حضرموت ہے. اچھا ذرا ٹھہر جائیے، آگے بھی دیکھیے نا. اللہ کے رسول سے لوگوں نے پوچھا ہم کیا کریں، تو آپ نے کہا شام کو پکڑ لینا. آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ مہدی علیہ السلام جو ہیں نکلیں گے عرب سے، لیکن جیسے وہ ظہور ان کا ہوگا نا تو فوری طور پہ عرب ان کو قبول نہیں کریں گے، اور یوں بھی جہاد چل رہا ہوگا شام میں. تو مہدی علیہ السلام نے جانا بھی شام میں ہے اور جہاد بھی شام میں ہونا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بھی شام میں ہونی ہے. اور وہ جو فتوحات جس کا مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہے نا وعدہ، ان کی سٹارٹنگ شام سے ہونی ہے. یہ جو خراسان کے جو لوگ ہیں نا جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، جو کہ ادھر افغانستان اور اس بلوچستان اور ایران کے علاقوں پر مشتمل ہے، وہ جس میں پاکستان کا بلوچستان اور گلگت بلتستان وغیرہ کے علاقے شامل ہیں، یہ سارے جو علاقے ہیں نا یہاں سے مدد پہنچے گی، لیکن یہ مدد جانی شام میں ہے. اصل میں جو اس وقت عالمی میدان جنگ بننا ہے نا وہ بننا ہی شام کو ہے. تو کیا ہے کہ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ 2014 میں جو ہے اس نے سعودی عرب نے حملہ کیا تھا حوثیوں پر.
کیونکہ حوثیوں کے اندر بیسیکلی زیدی شیعہ ہے، اور ان شیعہ حضرات کے پیچھے ایران ہے. چونکہ آپ سب کو تھوڑی بہت سرد جنگ کا پتہ ہے جو مسلمانوں کے درمیان چل رہی ہے. یہ جو سرد جنگ ہے اس کا جو ہے یہ سنیوں کے اور شیعوں کے درمیان ہے. ٹھیک ہے، لیکن کرتے کرتے سنیوں اور شیعوں کی جو ہے نا وہ ڈفرنس، اس کی جو ہے نا پٹی، وہ باریک سے باریک تر ہوتی چلی جا رہی ہے. سب کو نظر آ رہا ہے، ایران کو بھی نظر آ رہا ہے، سعودی عرب کو بھی نظر آ رہا ہے، اور سنی جو ریاستیں ہیں ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر آپس میں لڑوانے کا فائدہ صرف یہ ہے کہ دشمن کو کچھ کرنا نہیں پڑا، خود ہی اپنی موت مر رہے ہیں. اور یہاں پہ دشمن کے لیے نہ شیعہ کوئی ہے نہ کوئی سنی ہے. بہرحال تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یمن کے جو ہے یہ وار ہٹ ایریا ہے، جس میں اس وقت اتنی بری ہیومینیٹیرین کنڈیشن ہے کہ ایمرجنسی کے حالات ہیں. وہاں پہ یہ چھلیاں بیچنے والے، وہاں پر یہ جو ہے تندور لگانے والے، یہ نکل کے جا رہے ہیں پیلسٹائن کی جنگ کے پیچھے. اور پہلا ملک ہے یمن جس نے جو ہے اس جنگ کے اندر فلسطینیوں کا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو مجھے تو پتہ نہیں کیوں نہیں لگ رہا کہ یہ حدیث تو بس وہی ہے نا کہ حضرموت سے آگ نکلے گی اور لوگوں کو اکٹھا کرے گی. اور پھر کیا ہو گیا کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے جانا کا ہے اس آگ میں شام کی طرف. تو میں آپ کو یہ بتا دوں، میں نے ابھی ابھی خبر پڑھی ہے، ابھی کچھ دیر پہلے اسرائیل نے وہ جو ہوا تھا سیز فائر جو 4 days کا تھا، پھر بعد میں 3 days اور شامل کر دیے کہ اس کو ابھی ختم کیا ہے. اور اس وقت شدید بامبنگ ہو رہی ہے. اور اس بامبنگ کے ساتھ ہی جو انصار اللہ ہے، جو ان کا یمن کی جو جہادی جماعت ہے، اس نے اعلان یہ کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے تو ہم سمندروں کے اندر جتنی اسرائیلی فلیٹس ہیں ان سب کو پر ہم جو ہے نا بامبنگ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم امریکہ پہ بامبنگ کریں گے. آپ کو میں بتاؤں حالات بڑے عجیب ہیں اس وقت. یہ وحشیانہ جنگ جو ہے نا یہ صرف اسرائیل آپ دیکھیے گا بڑی جلدی اکیلا ہو جائے گا اس میں، کیونکہ اس وقت برطانیہ اور امریکہ بھی اس جنگ میں اس کا ساتھ دینا نہیں چاہ رہے. سب کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. مسلم حکومتیں جو مرضی کریں گی، ون بائی ون سب کو اٹھنا پڑے گا ہی پڑے گا. جب اپنے گھر پہ آ جائے گی نا بات تو پھر سب اٹھیں گے ہی اٹھیں گے. تو یہ در حقیقت مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کا ایک حربہ ہے. تکلیف بے حد ہے، تکلیف بے انتہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں قومیں جاگتی اسی طرح ہے، صحیح ہے. تو دیکھ لیجئے صحابہ کو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس وقت تم کیا کرنا، اللہ کے رسول نے کہا شام کو پکڑ لینا. تو اندر کی بات ہے، باتیں بہت سامنے کی نہیں ہیں، اور حکومتیں بھی جو کر رہی ہیں وہ اندر سے کر رہی ہیں. اس وقت بھاگ رہی ہے دنیا شام کی طرف. جو تو ہیں اپنے ایمان کو پکڑ کے دانتوں سے پکڑنے والے، وہ جانے لے کے اور مال لے کے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں، اور جو دوسرے ہیں وہ بھی وہیں پہ پہنچ رہے ہیں کیونکہ مارکا وہیں پہ لڑا جا رہا ہے. چلیے جی آگے چلیے، یعنی اس کے بعد پھر دنیاوی امور ختم ہو جائیں گے. اب پھر جنگ ہی جنگ ہے اور کیا ہوگی. چلیے آگے چلیے. اور جو عدن ہے نا یہ بھی یمن کا علاقہ ہے. اچھا جی. عن ابی جبیر مرفوعا بعث فی نسم الساعہ. ابھی جبیر سے اللہ کے رسول کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے قیامت کے قریب مبعوث کیا گیا ہے. قیامت کے قریب جو اللہ کے رسول کی بعثت ہے، اب تو 1400 سال ہو گیا ہے نا. اللہ کے رسول کی جو بعثت ہے نا، در حقیقت یہ بعثت اس وقت ہے کہ حق و باطل کا جو معرکہ ہے نا، جس کی آغاز ہوا تھا شیطان اور آدم علیہ السلام کے قضیے کے ساتھ. وہ نا معاہدہ جو ہے نا، وہ جو کرائسس جو ہے یا وہ جو لڑائی ہے، اس کی ختم ہونے کے اوقات قریب آ گئے ہیں. چلیے جی آگے دیکھتے ہیں قرب قیامت کی مثال. ان انس بن مالک ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى تقوم الساعة. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت نے کب قائم ہونا ہے. وعنده غلام من الانصار. اس کے وقت آپ کے پاس جو ہے ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو انصار میں سے تھا. یقال له، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد، یقال له محمد، اس لڑکے کا نام محمد تھا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے اس بچے کو دیکھ کے کہا ان يعش هذا الغلام فعسى الا يدركه الحرم حتى تقوم الساعه. اگر یہ بچہ زندہ رہا نا تو اس سے پہلے کہ یہ بوڑھا ہو جائے، اس سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی. وثبت من حدیث عائشہ ایضا، اور یہی بات سیدہ عائشہ کی حدیث میں بھی ایسے ہی مروی ہے. اللہ کے رسول نے بچے کو دیکھ کے کہا اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی.
اچھا اب سوال یہاں پہ یہ آتا ہے، ہماری تو آپ کی زندگی 65 سال حد ہے ایک عمر جو انسان کی ہو جاتی ہے، قیامت تو بھی قائم نہیں ہوئی. بات یہ ہے قیامت کی نشانیاں شروع ہو گئی ہیں، اور کچھ قیامت کی نشانیاں اب چھوٹی چھوٹی ہیں، کچھ جو ہے بڑی ہیں، کچھ جو ہے وہ دور پر ہیں اور کچھ قریب پر ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بعثت جو ہے، بلکہ اپنی موت ہم نے پیچھے حدیث میں پڑھا ہے کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت جو ہے وہ بالکل سٹارٹ ہو جائے. اور یہ کہانی جو ہے نا، یہ زندگی اور موت کی بڑی عجیب طرح کی کہانی ہے. آپ کو وہ تمیم داری کی وہ حدیث کا بھی پتا ہوگا جس میں ان کی دجال سے ملاقات ہوئی تھی. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، باقی ایک اس کی حدیث کے ایک اور الفاظ بھی ہم مانی ہیں، وہ بھی ذرا دیکھ لیے جائے. یہ دیکھیں انہوں نے یہ جو ہے یہاں پر اس کی ایک تعویل کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان آج زندہ زمین پر موجود ہے 100 سال تک ان میں سے ایک بھی باقی نہیں رہے گا. اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہو جائے گا. تو یہ بات صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صدی کے اندر اندر جو لوگ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے وقت موجود تھے وہ سب ختم ہو گئے تھے. ابو طفیل عامر بن واصلہ آخری صحابی ہیں جو ٹھیک 100 برس کے بعد 110 ہجری وفات ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کو اگر ہم تھوڑا سا اور کریں تو یہ بھی بات بن جائے گی. ہر بندہ جو ہے نا، جب اس کی موت آ جاتی ہے نا اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو قیامت ایک وہ قیامت ہے جس سے ہم مثال لیتے ہیں نا، جس کا مطلب ہے کہ ساری زمین ختم ہو جائے گی اور اللہ میدان حشر میں جمع کر کے تو جزا و سزا شروع کر دیں گے. تو جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی وہ والی بات جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. ایک دم وہ اس دنیا سے تعلق رکھنے لگ جاتا ہے جو کہ ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی. زندہ وہ بھی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جو روح ہے وہ امورٹل ہے. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ جو برزخ کی زندگی ہے وہ عجیب طرح کی ہے. یہ کہانی جو ہے نا، یہ کائنات کی کہانی بڑی عجیب ہے. اب تو جو ہے فزکس اور جو میتھس ہیں وہاں کے کانسیپٹ کے ساتھ تھوڑی بہت ہمیں کائنات کے کانسیپٹ کی سمجھ آنے لگ گئی ہے. نیوٹن کا جو لا آف ریلیٹیوٹی تھا اس کے مطابق، اور آپ یہ دیکھیے پھر نکولا ٹیسلا جو ہے پچھلے صدی میں ہو کے گزرا ہے. ان چیزوں کے ساتھ جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہی سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کی جو کائنات ہے نا، بلکہ میں کہوں گی کائنات ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے. یہ اتنی ڈھیر ساری جو گیلیکسیز ہیں، ان گیلیکسیز میں پتہ نہیں کتنی جو ہے اللہ کی مخلوقات موجود ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے ان مخلوقات کا آپس میں کیا ربط ہے. ہمیں اپیرنٹلی تو ایک ہی ربط محسوس ہوتا ہے، ہمارا اور جانوروں کا ربط ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا ربط جو ہے جنات کی دنیا کے ساتھ بھی تھوڑا بہت ہو جاتا ہے. کم سے کم لوگوں کو پتا ضرور ہے کہ یہ دنیا موجود ہے، خواہ وہ اتنا ریگولر ربط ہے کہ نہیں ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ دوسرے سیاروں کی جو مخلوق ہیں، اب ان یہ چیزوں کے بارے کچھ تو کبھی کبھار یہ اڑن تشتریاں، اور پھر یہ جو ہے نا آپ دیکھیے کہ پورٹلز وغیرہ کی جو باتیں ہیں، ان کی باتیں ہم اس لیے کرنا پسند نہیں کرتے کہ یہ باتیں انسان کو الجھا دیتی ہیں. لیکن یہ مت سمجھیے کہ ان باتوں کی حقیقت نہیں ہے. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ان باتوں کی حقیقت کو انسان پا نہیں سکتا. کسی کو تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے، کسی کو تھوڑا اور کسی اور آسپیکٹ کا اندازہ ہو جاتا ہے، کسی کو اور آسپیکٹ کا اندازہ ہو جاتا ہے. اور چھوڑ دیجئے اس بات کو، یہ میرے اندر کی دنیا اور باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کا مجھے اور آپ کو اپنی اپنی ذات پر اچھی طرح پتا ہے. مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسی ہستی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے جس پر ہم اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، لیکن مجھے اور آپ کو پتا ہے کچھ یہاں پر. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ وہی ہیں جس کے بارے میں آیت الکرسی میں آتا ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. انسان اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جب وہ خود ہی چاہ لیتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے حدیث پڑھتے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ یہ موضوع ہے، تھوڑا سا ان چیزوں پہ تحقیق کیجئے. کائنات میری اور آپ کی یہ چھوٹی سی زندگی ہے نا، جس میں گھر ہے، بچے ہیں، کھانا پینا ہے اور سونا ہے اور بیماری کے اوپر رو لینا ہے، اور جو ہے نا کسی چھوٹی سی خوشی ملنے کے اوپر اچھلنا شروع کر دینا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس سے کائنات کی حقیقت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں پتا چل جائے نا جو مجھے پتا ہے تو تمہارے یہ ہنسنے کم ہو جائیں اور تمہارے رونے زیادہ ہو جائیں. کہنے کا ہوتا ہے سنجیدگی آ جائے. اور دیکھ لیجئے جس کو اللہ تعالیٰ علم عطا کر دیتا ہے نا، اور جس کو سوچ کی عادت مل جاتی ہے، اس کو پھر وہ وقت ضائع کرنا اور وہ ہنسی ٹھٹھے کا اس کے لیے حالات نہیں رہ جاتے. چلیے جی پڑھتے ہیں. عن سهل بن سعد الساعدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. سہل بن سعد الساعدی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت والساعة كهاتين. میرا پیدا
میرا نبی بننا اور قیامت کا آنا دو انگلیوں کی طرح ہے. وَضَمَّ أَصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّذِي تَلِي ایہام. تو کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درمیان والی انگلی کو اٹھایا، جو ہے درمیان والی انگلی اٹھایا، اور اس کے ساتھ جو ہے نا ایہام بولتے ہیں، یہ جو شہادت کی انگلی ہوتی ہے، ان دونوں کو ملا دیا. ٹھیک ہے. وقال مثلی و مثل الساعۃ الا کفرسی ریحان، اور کہا کہ میری اور قیامت کی مثال ایسے بھاگنے والے دو گھوڑوں کی طرح ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ہی لگے رہتے ہیں، فرسٹ اور سیکنڈ میں قریب قریب ہی نہیں ہوتے، کبھی فرسٹ آگے نہیں کر رہا ہوتا، کبھی سیکنڈ آگے نہیں کر رہا ہوتا ہے. کفرسی ریحان ثم قال، پھر کہا ما مثلی و مثل الساعۃ الا کمثل رجل بعثه قوم طلیعة فلما خشی ان يسبق الاح بثوبه اتیتم انا ذاک. اچھا جی، پھر آپ نے فرمایا کہ میری اور قیامت کی مثال ایسا ہے کہ جیسے ایک بندے قافلہ جا رہا ہو نا، ایک بندے کو وہ آگے نا ایک جاسوس کے طور پہ، یہاں پہ لفظ طلیع ایک جاسوس کے طور پہ انہوں نے لفظ بولا ہے، کہنے کا مطلب جو بندہ آگے آگے چل رہا ہوتا ہے، جس نے سب کو بتانا ہوتا ہے کہ بھئی کیا حالات ہیں آگے جہاں پہ ہم جا رہے ہیں نا، اگلا بندہ. فلما خشی ان یسبق، اگر تو جنگ کے لیے سمجھے کہ ایک فوج جا رہی ہے تو اس نے آگے آگے اپنے ایک جاسوس رکھا ہوتا ہے. فلما خشیہ، جب اس جاسوس کو لگتا ہے نا کہ دشمن مجھ سے پہلے پہنچ جائے گا، تو وہ کیا کرتا ہے، الاح بثوبہ، تو پھر وہ اپنا کپڑا ہی ہلا دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس واپس آ کے بتانے کا موقع نہیں نہ رہتا، اور پھر کہتا ہے اتیتم پہنچ گئے انا ذاک، اور یہ میں ہوں. تو یہ قیامت کے اور اللہ کے رسول کی مثال ہے. یعنی وہی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جو حق و باطل کا معرکہ ہے نا، جو آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوا، بس وہ معرکہ جو ہے نا ختم ہونے کو ہے. باقی اللہ کے وقت بہت لمبے چوڑے ہیں، ہم انسانوں کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی، لہٰذا سم ٹائمز ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. چلیے جی آگے چلیے، اگلی حدیث لائیے. اچھا جی، اب آئیے قیامت کی طرف. یہ دنیا جو ہے یہ بس دھوکا ہے، الا متاع الغرور. اللہ نے خود کہہ دیا کہ یہ دھوکے کا وقت ہے. تو بات یہ، اس دنیا میں پڑا تو کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اب ذرا دیکھیے، اور آپ کو میں بتاؤں کہ جب جہاد شروع ہو جاتا ہے نا، تو اس وقت یہ ساری باتیں نہیں رہتی، یہ گھر، یہ بچے، یہ رشتہ داریاں. وہی بات ہے، ہماری نظروں کے سامنے آج اللہ نے ہمیں آنکھوں سے دکھا دیا جو فلسطین میں ہو رہا ہے نا. ہم پتہ نہیں، شاید جو ہے افغانستان کی جو وار ہے اس میں سوشل میڈیا اتنا وہ نہیں تھا جتنا آج ہو گیا کچھ ہی سالوں کے اندر. افغانستان کے سے جب یہ امریکہ نکلا ہے تو یہ پچھلے دنوں کی بات ہے. ٹھیک ہے. 2021 کے اندر. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد آپ نے سوشل میڈیا کو دیکھا ہے، اس وقت جو لوگ وہاں پہ جہاد کر رہے ہیں نا، ان کی کیفیت کیا. چلے میں آپ کو ایک صاحب کا کہانی سنانے لگی ہوں، فادی ابو صلاح، جو ان کی زندگی ہے وہاں پر، جو فلسطینینز کی زندگی ہے. یہ بچہ تھا بالکل 10 سال کا، تو بم بلاسٹ ہوا جو آج کا نہیں 75 سالوں سے ہو رہے ہیں وہاں پہ. اس کے اندر اس کی ٹانگیں اڑ گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ایک ویل چیئر پہ یہ بیٹھتا تھا، اور کیا ہے کہ خیمے کے اندر رہتا تھا. وہ غزہ تو جو ہے وہ ایک اوپن جیل ہے، جو تھوڑی بہت لائف کی جو کوالٹی ہے وہ ویسٹ بینک میں ہے. اور لیکن ویسٹ بینک کا بھی یہ عالم ہے کہ جس دن سے یہ وار شروع ہوئی ہے وہاں پہ 250-300 بندوں کو مار دیا ہوا ہے سیٹلرز نے. کیونکہ جو لوگ وہاں سے اسرائیل سے آ کے وہاں پہ سیٹل ہوتے ہیں، وہاں پہ بس آپ کو اس وقت بتانے کا ضرورت نہیں ہے. ٹھہر جائیے بھی ہم نے پڑھا نہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ فادی ابو صلاح جو ہے، یہ کیا کرتا تھا، پھر اس نے ہر جو احتجاج جا رہا ہوتا تھا نا اس کے اندر یہ حصہ لیتا تھا. اور اس کا ترہ امتیاز پتہ کیا تھا، اس کے پاس ایک بڑی ساری غلیل تھی، اس غلیل میں یہ پتھر رکھ رکھ کے مارا کرتا تھا. پھر ایک دن اسی طرح کسی کی قیادت کر رہا تھا اور اس میں شہید ہو گیا. اور یہ زندگی ہے. ذرا آئیے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو حشر کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ماں اولاد کو بھول جائے گی، یہ رشتہ داریاں ساری پیٹ بھرے کی رشتہ داریاں ہیں. جس دن جان پہ بنا جاتی ہے نا اس پہ کچھ نہیں رہ جاتا.
چلیے دیکھتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, ابی ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا یحشر الناس علی ثلاث فرائق, راغبین وراہبین واثنان على بعير وثلاثة على بعير أربعة على بعير وعشرة على بعير وتحشر بقيتهم النار تقیل معهم حیث قالوا. ٹھہریے آرام آرام سے کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے لیے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تین طریقوں پر. راغبینا, ایک ہوں گے بھاگ بھاگ کر آگے جانے والے, اور ایک ہوں گے ڈر ڈر کے پیچھے رہنے والے. وثنانی, اور 2 ایک اونٹ پر, 3 ایک اونٹ پر, 4 ایک اونٹ پر, اور 10 ایک اونٹ پر. وتحشرو, اور باقی لوگ جو رہ جائیں گے نا ان کو آگ اکٹھا کرے گی. تقیل معہم حیث قالوا, جہاں پر وہ لوگ ٹھہریں گے آگ بھی وہیں پہ ٹھہر جائے گی. ٹھیک ہے. وتبیت معہم حیث باتوا, اور جہاں پر وہ رات کو سونے کے لیے رکیں گے وہیں پہ وہ آگ بھی رک جائے گی. وتصبح معہم, اور وہ صبح کرے گی ان کے ساتھ حیث اصبحوا, جہاں پر وہ صبح کریں گے. وتمسی معہم حیث امسوا, اور وہ شام کرے گی ان کے ساتھ جہاں پہ وہ شام کریں گے. اچھا جی, اب یہ حشر کا میدان تو ہے لیکن میری سمجھ میں کچھ اور آ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ اللہ نے یہ فرق نہیں بتایا ہمیں, اللہ کے رسول نے. مجھے لگ رہا ہے یہ وہی شام کے اندر ہے نا, مارکہ جو ہے نا اس کی طرف ہے. اور ابھی پیچھے ہم حدیث پڑھ کے آئے ہیں نا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس حشر کا تعلق دنیا سے یا آخرت سے, نیز 3 اقسام کیسے بنتی ہیں. اس کے لیے تفصیل کے لیے انہوں نے فتح الباری کی جو یہ والے صفحے کا انہوں نے ذکر کر دیا ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ مختلف لوگوں نے اپنی اپنے طور پہ انٹرپریٹیشنز دی ہیں. مجھے بھی یہ جو ہے نا یہی لگ رہی ہے, وہ جو بھی ہم حدیث پڑھ کے آئے نا یمن کے بارے میں, کہ یہ حضرموت سے آگ نکلے گی اور کیا ہے لوگوں کو اکٹھا کرے گی اور پھر شام میں ہوگا. تو مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ شام کی طرف لوگوں نے جانا ہی جانا ہے. میں نے اور آپ نے ڈر ڈر کے جانا ہے, کیونکہ جانا تو پڑے گا. جب اپنی جان پہ آ جائے گی نا تو اس وقت جانا تو پڑنا ہی ہے. جہاد تو شروع ہو چکا ہے, اس سے تو کوئی فرار نہیں ہے. اور میں بھی آپ کو جو بات کہہ رہی تھی نا کہ اس وقت پوری دنیا خوفزدہ ہے, حتیٰ کہ اسرائیل کو اس وقت زیادہ سپورٹ امریکہ برطانیہ سے نہیں مل رہی. اس کی وجہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ جب سلسلہ شروع ہو گیا پھر اس میں بچنا کسی نے بھی نہیں. اس لیے وہ بھی اتنا بڑا کام نہیں کرنا چاہ رہے. اصل میں ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ مری مکی قوم ہے, ٹھیک ہے, بامبنگ کریں گے. اصل تو یہاں پر جو آپ کہہ لیجئے نا ڈٹرمینیشن جو ہے نا, ولولہ جو ہے, نیگیٹو ہی صحیح ہے تو اسرائیل کا. اسرائیل نے لگایا, دوسروں کو اپنے ساتھ ہوا. تو یہ جو ڈٹرمینیشن ہے نا, یہ جو ولولہ ہے, جو پیشن ہے, اسرائیل کو یہ ہے کہ کسی طرح غزہ کو خالی کرایا جائے اور ادھر سے ویسٹ بینک کو جو ہے نا وہ خالی کرایا جائے. ادھر سے ویسٹ بینک کے لوگوں کو جارڈن میں دھکیل دیا جائے, غزہ کے لوگوں کو جو ادھر مصر کے ساتھ لگتے ہیں ادھر دھکیل دیا جائے, اور جگہ خالی کر کے جلد از جلد جو ہے نا وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے. اور بالکل بعید نہیں ہے کہ اسی کے درمیان ابھی پچھلے 2-3 دن پہلے خبر آئی تھی کہ مسجد اقصیٰ پہ حملہ ہو گیا, بامبنگ ہو گئی. لیکن پھر وہ بامبنگ نہیں تھی, صرف حملہ ہی ہوا تھا, اور یہ تھوڑا بہت نقصان پہنچا, اور بعد میں ابھی وہ والا نہیں ہوا. اور ہو سکتا ہے اس کے بیچ میں یہ والا بھی کام ہو جائے. یعنی وہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں. ذرا دوبارہ آپ آئیے کہ اس حدیث کی طرف دیکھیے. اب وہ جو آگ نے لے کے جانا ہے, وہ جو آگ نے یمن سے لے کے حضرموت سے لے کر شام میں لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے, دیکھیں یہ بندے کوئی خوشی سے جا رہے ہیں. اور وہ تو ہے ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا مہدی علیہ السلام کے لشکر کے بارے میں. ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول دعا کریں میں بھی ان میں سے ہو جاؤں. اللہ کے رسول نے کہا اگر تم ان میں سے ہو گیا نا تو تم دنیا کے کائنات کے بہترین شہیدوں میں سے ہوگا, اور ان کے ساتھ جو غازی ہوں گے نا وہ بھی کائنات کے بہترین غازیوں میں سے ہوں گے, جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا. اور اس زمانے کے جو ہے نا مجاہدین, ان کو اللہ کے رسول نے اپنا جو صحابہ کے زمانہ ہے اس سے زیادہ فضیلت دی ہے. تو ذرا دیکھیے گا, راغبینا, کچھ خوشی سے جائیں گے, دوڑ کے جائیں گے, جان ہتھیلی پہ رکھ کے جائیں گے جہاد کے لیے, خوش قسمت ہوں گے. کیونکہ جانا میں نے اور آپ نے بھی ہے, جانے سے بچنا کسی نے بھی نہیں ہے, لیکن ہم نے اسی طرح سے جانا ہے کہ وہ آگ دھکیل اکٹھا کرے گی, پھر لوگ جائیں گے, اور وہ آگ نے ٹکنا نہیں ہے جب تک لوگ وہاں پہ پہنچ نہ جائیں گے. ٹھیک ہے, جہاں پہ وہ رات گزاریں گے وہاں پہ وہ بھی رک جائے گی, جہاں پہ وہ صبح کریں گے وہاں پہ وہ بھی چل پڑے گی, وہ ان کے ساتھ شام کرے گی. حتیٰ کہ آخری جو معرکہ ہے دجال کا اور جو ہے نا مہدی علیہ السلام کا, جس مارکے سے مہدی علیہ السلام عاجز آئیں گے, اور جب وہ عاجز آ جائیں گے نا
تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا اور وہاں سے ٹیبل ٹرن ہو جائے گی. تو بات یہ ہے کہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو دنیا میں سوچنے سمجھنے والے لوگ اور صرف مسلمان نہیں جو ہیں اپنے عیسائی اور حتیٰ کہ ہندو بھی اور جو یہودی بھی ہیں، یہ سب کے سب جو ہے اس وقت جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ 2024 2025 کی بتائی جا رہی ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ اب آگے آ جائے گی اس میں میرا اور آپ کا کیا کردار ہے. اگر تو راغبین ہے ٹھیک ہے، تو پھر تو میں اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں، کیونکہ اس جھنڈے کے ساتھ پتہ بھی ہے اور اللہ کی رضامندی بھی ہے. اور اگر راہبین ہے نا تو میں آپ کو بتاؤں یا تو مارے جائیں گے اور یا پھر جو ہے نا غازی ہوں گے، لیکن پتہ نہیں وہ جو بغیر نیت کے جو ہمیں لڑائی کرنی پڑ جائے گی اس کا کوئی سزا بھی ملنا ہے یا نہیں ملنی، اس کا کوئی جزا بھی ملنی ہے یا نہیں ملنی، اور جو شہادت ہونی ہے وہ بھی پتہ نہیں کہ رائے گاہ نہ جائے. وقت ہے تطہیر کرنے کا، اپنے آپ کو سنبھالنے کا. چلیے جی اوپر چلیے، ایک اور حدیث پڑھتے ہیں. آج کی حدیث وہ آ گئی جس کے لیے ہم نے یہ ٹاپک شروع کیا تھا. اچھا جی، عن ابی امامہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول الآیات طلوع الشمس من مغربها. ابی امامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا. ذرا اوپر چلیے. اچھا جی، اب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ جو تصور ہے نا مغرب اور مشرق کا، یہ بڑا فلوئڈ تصور ہے. ٹھیک ہے، مغرب والوں کا مشرق کون سا ہے اور مشرق والوں کا مغرب کون سا ہے، یہ بالکل عجیب بات ہے. اس کے ساتھ ایک اور بھی بات آپ کو بتائیں. آپ کو اس بات کا پتہ ہے، آج سے میرا خیال ہے 70s کی بات ہے جب ناسا نے یہ رپورٹ دی تھی کہ زمین نے اپنے ایکسس چینج کر دی ہے. اس وقت زمین کا جو ہے نا ایکسس چینج ہو گیا، وہی مغرب مشرق ہو رہا ہے، مشرق مغرب ہو رہا ہے. اور ویسے احادیث کے مطابق جو ہمیں سمجھ آتی ہے نا وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور پھر اس کے بعد طلوع ہونا شروع کر دے گا، مغرب سے ہی طلوع ہوا کرے گا حتیٰ کہ اصل قیامت آ جائے گی جس میں ہر چیز ختم ہو جائے گی. باقی یہ ہے کہ اب یہ جو ایک فینومینن ایک ایسا ہوگا جس کے اندر یہ چرا کے اوپر اشارہ ہو رہا ہے کہ جب یہ نشانی لوگ دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے، لیکن اس نشانی کے بعد کافر کو ایمان اور فاسق کو توبہ فائدہ نہ دے گی. اب یہ نشانی کا ظہور کیسے ہونا ہے، اللہ عالم وعلم بالصواب. میرے پاس جو تھوڑی بہت جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. چلیے جی ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد بس کرتے ہیں. بڑی کمال کے حدیث ہیں. کن علامات قیامت کے بعد ایمان مفید نہیں ہوگا. ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابی ہریرہ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ثلاث اذا خرجنا، تین چیزیں جب ہو جائیں گی نا، لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت في ایمانها خیرا، کہ پھر کسی بندے کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا یا اس نے اپنے ایمان لا کے تو اپنے معاملے میں کوئی خیر کمائی نہ ہوگی. تین علامتوں کے بعد نہ عمل قبول ہونے ہیں نہ ایمان قبول ہونے ہیں. تو سب سے پہلی آیت جو ہے طلوع الشمس من مغربها، طلوع شمس مغرب سے. اب یہ جو ایکچوئل فینومینان ہے نا، کیونکہ ابھی بھی دیکھ لیجئے بات چیت کے اندر تو ہم وہی کہتے ہیں کہ جن سائنٹیفک میں نے آئیڈیاز کا آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ افلوئنٹ نہیں ہے. یہ لائک ہر بندہ ان کے بارے میں نہ بولتا ہے نہ کچھ. ابھی بھی ہم یہی کہتے ہیں سورج مشرق سے طلوع اور مغرب میں کیا. ایک اسپیسیفک تھنگ ہونی ہے جس سے ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے. اب اس تھنگ کا ظہور کیسے ہونا مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا. جانتی ہو سکتا ہے اس کا ظہور بھی اسی طرح سے ہو جائے. مہدی علیہ السلام کا پتہ ریکگنیشن ایک دن کے اندر ہوگی. ظاہر پیدا تو وہ کب کے ہو چکے ہوں گے، اور یہ ہے کہ وہ دو گروہوں کے درمیان صلح بھی کروائیں گے. اس کے باوجود ان کی ریکگنیشن جو ہے نا ایک دن کے اندر ہوگی اور ایک رات کے اندر اللہ ان کے احوال کی اصلاح کرے گا. پتہ نہیں شاید کہ یہی نہ ہو، یعنی ایک فینومینا ٹیک پلیس کر رہا ہے گریجولی، اور مے بی اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ جو اس کی کنسیڈریشن ہے وہ سڈن ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سڈنلی کوئی ایک دن ایسا ہو کہ ایک دم مغرب سے جو ہے وہ سورج طلوع ہو گیا اور دن رات کا جو ہے وہ پورے کا پورا وہ چیز بدل جائے. واللہ اعلم وعالم الصواب. اچھا جی، والدجال، اگین مجھے یہاں پہ یہ لگتا یوں تو 30 دجالوں نے آنا ہے اور دجالی سسٹم کے آنے کا جو ہے وہ حاوی ہو ہے، لیکن اس وقت جو دجالی سسٹم آیا ہے نا، آپ دیکھ لیجئے وہ سب باتیں صحیح نظر آ رہی ہیں، جس میں یہ ہے نا کہ ایمان کے اوپر قائم رہنا، ہاتھ پر انگارہ رکھنا. فلسطینیوں سے پوچھئے
اور جن لوگوں کے پیچھے یہ پاکستان میں جن حق گو صحافیوں اور علماء کے پیچھے لوگ لگے ہیں، چھوڑ دیجیے پاکستان کو، سعودی عرب میں حالانکہ یہاں پر لوگ ہیں وہ کوئی دین کے وہ نہیں ہے، لیکن حق کا نام بلند کرنے والوں کے پیچھے کے لیے جو زندگی تنگ ہوئی ہے نا، دور الفتن، وہ بالکل وہی ہے۔ اور دجال کا جو ظہور ہے، جس کے ہاتھ میں پانی ہے، جس کے ہاتھ میں کھیتی ہے، جس کے ہاتھ میں ساری زمین کی برکات ہیں، اور جس کے ہاتھ میں ساری ٹیکنالوجی ہے، اور کیا ہے کہ یہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے؟ دیکھ لیجئے، جس کو کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جگہ مل جاتی ہے نا، اس کو لگتا ہے میری دنیا سنور گئی ہے۔ اور جہاں پر یہ دجالی نظام جاتا ہے نا، وہاں پہ ساری جو لوکل بزنس ہے نا، بزنس مارکیٹ وہ فوراً لپیٹ لی جاتی ہے۔ پولکا ہوا کرتا تھا، اس کی جگہ پہ والز آ جاتی ہے جو ملٹی نیشنل ہے، اور آپ دیکھیے کہ سروائیول کی کوئی جگہ نہیں ہے الا اس بندے کے جو دجال کو قبول کر لے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ اس کو یہیں پہ رکھیں کیونکہ ہم نے اسی حدیث پہ ختم کرنا ہے، بس میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن کے بعد اس کو ختم کروں گی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو دجالی سسٹم ہے، اس کا مینیفیسٹو یہ ہے LGBTQ، اور اس کا مینیفیسٹو ہے یہ فیمنزم ہے، یہ جو ہمارے ہاں کے عورت مارچ یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں، آپ یہ دیکھ لیجئے، اور دجال شیطان ہے، یہودی ہوگا اور شیطان ہوگا، ٹھیک ہے؟ بہت ڈھیر ساری اس کے انٹرپریٹیشنز اپنے اپنے خیالات دیے گئے ہیں، کچھ صحیح بھی ہوں گے، کچھ نہیں بھی صحیح ہوں گے، میں بھی جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، جو میری سمجھنے کے ساتھ آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے، آپ کی رائے مختلف بھی ہو سکتی۔ اور کیا ہے کہ یہ جو دجالی نظام کے بعد ایک دجال کا اصل کا ظہور ہے، وہ جو اصل کا ظہور ہے نا، وہ مہدی علیہ السلام کا پہلے ظہور ہے، پھر دجال کا ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ لیکن یہ بات پکی ہے کہ دجال کے ظہور کے بعد ایک وقت تو بڑا مشکل آنا ہے، پتہ ہے نا، اس نے وہ دورہ کرنا زمین کا، اور پھر اس کے وہ جو ہے وہ پہلا دن جو ہے وہ سال کا ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مہینے کا ہوگا، پھر ہفتے کا ہوگا، اور وغیرہ وغیرہ، یعنی بڑا مشکل وقت آئے گا، اور یہ مشکل وقت مہدی علیہ السلام کی موجودگی کا ہے۔ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہے، بس عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ ہی جو ہے نا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، لیکن دجال کا جو ظہور ہے نا، اب یہ بات ہے دوبارہ آ جائیے اس کے بعد کہ ایمان لانے کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، اور جو ہے جو میری آپ کی طرح کے گناہ گار ہیں ان کو توبہ فائدہ نہیں دے گی۔ جب دجال اور عیسیٰ علیہ السلام سامنے آ جائیں گے تو پھر کیا پلٹنا اور کیا نہ پلٹنا۔ اچھا، یہ تو ہے جب جیسے ابھی پہلے حدیث میں پڑھا، اور مجھے وہ حدیث بڑی زبردست دنیا سے متعلق لگتی ہے، اس کے مطابق پارٹ تو ہمیں بننا ہی بننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نہیں بھی چاہیں گے تو وہاں کے مسلمانی کے نام پہ ہمیں مار ہی دیں گے، چلے ویسے پارٹ تو بننا ہی بننا ہے نا۔ لیکن یہ بات ہے کہ جہاں پر اپنی پرسنل ایفرٹ شامل نہیں ہوگی، وہاں پہ اجر اور ثواب نہیں ہے نا۔ اچھا جی، تیسری چیز ہے ودابۃ الارض، اور زمین کا ایک جانور۔ اب یہ پتہ نہیں زمین کا چھپایا کیا ہے، قرآن مجید میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگوں سے باتیں کرے گا، بہت سارے لوگوں نے اس کی بھی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلی دفعہ بات کریں گے۔ تو ہم نے 3606 حدیث پڑھی ہے، یہاں سے دوبارہ آغاز کریں گے، براہ کرم سوال بھی کیجئے، اور دوسری بات ہے اگر آپ نے کوئی شیئر وغیرہ کی ہے، آپ کے پاس کوئی اس کے بارے میں ریسرچ ہے، کوئی بات کہنے کی ہے، تو گروپ میں شیئر کیجئے۔ ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہماری بڑی اچھی کمیونٹی بنتی چلی جا رہی ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی، اور یہ ڈریم کم ٹرو ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ ہم ذرا تھوڑا سا اور اس میں ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ اپنے گروپ کو ریچ بنائیے، یہ ایک بہت بڑا سیکھنے کا ذریعہ ہے، صرف آپ کے لیے نہیں، میرے لیے بھی۔ تو چلیے میں آپ سے اجازت لیتی ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔